انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم پڑھیں گے ائمہ اور انبیاء کے اصحاب کے بارے میں۔ جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے امام کتنے اچھے تھے، کتنے سچے تھے، انہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اللہ سے ہی ڈرتے تھے صرف، تو بچے کہتے ہیں کہ ارے وہ تو امام تھے نا، ہم ان کی جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں، ہمارا اور ان کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ بے شک وہ امام تھے، بے شک ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم ہم ان کے اصحاب جیسے بننے کی تو کوشش کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کے بہترین دوستوں میں ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج جس صحابی کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ رسول اللہ اور امام علی کے بہترین صحابیوں میں سے ہیں، جن کا نام ہے جناب ابو ذر غفاری۔ جناب ابو ذر اسلام لانے والے 5ویں مسلمان تھے۔ ان کا ریئل نیم جندب بن جنادہ تھا اور قبیلہ بنی غفار کے تھے۔ انہوں نے جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق میں رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا اور ارکان اربعہ میں سے تھے۔ ارکان اربعہ وہ 4 صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے رسول اللہ کو خود حکم دیا کہ آپ ان سے محبت اور دوستی رکھیں۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا بند عالم نے مجھے صحابہ میں سے 4 افراد سے محبت اور دوستی کا حکم دیا۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے وہ یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا حضرت علی ابن ابی طالب، مقداد بن الاسود، سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری۔ اب سوچیں وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ خود اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ ان سے محبت کرو۔ رسول اللہ نے جگہ جگہ پر جناب ابو ذر کی بہت تعریف کی، ان کے بارے میں بہت حدیثیں بیان کی۔ جیسے ایک جگہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت ابو ذر صدیق امت اور زہد میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شبیہ ہیں، یعنی انبیاء اور ائمہ کے بعد امت کا سب سے سچے ترین انسان جناب ابو ذر ہیں، اور تقویٰ ان کا بالکل نبی عیسیٰ جیسا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب العزت کی طرف سے منادی ندا کرے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری اور مخلص کہاں ہیں جو آپ کے طریقے پر مستقیم رہے اور جنہوں نے ان کے عہد و پیمان کو نہیں توڑا؟ تب جناب سلمان، جناب ابو ذر اور جناب مقداد کھڑے ہوں گے۔ یعنی آپ سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ خود انوائٹ کرے گا، ان کی تعریف کر کے انہیں انوائٹ کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا اور ان کے بہت اچھے دوست تھے اور ان کی ہر بات مانی۔ تب یہ صحابی کھڑے ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابو ذر خوف خدا سے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ لوگوں نے کہا کہ دعا کرو اللہ تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اب آنکھ کا اتنا غم نہیں۔ تو لوگوں نے کہا پھر کون سا غم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 عظیم چیزیں جو میرے آگے ہیں، بہشت، دوزخ۔ اب سوچے جناب ابو ذر اللہ کے خوف سے کتنا ڈرتے تھے کہ وہ نابینا ہو گئے، بلائنڈ ہو گئے، اور تب بھی انہیں اپنی آنکھیں کھونے کا غم نہیں تھا۔ وہ اس لیے روتے تھے تاکہ اللہ انہیں جنت میں ڈال دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ اور یہاں ہمیں دیکھیں کہ اللہ ہمیں دن میں 5 بار موقع دیتا ہے، بلکہ ہمیں خود انوائٹ کرتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اور ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ ابھی تھوڑی نہ جائیں گے، ابھی تو قضا ہونے میں بہت ٹائم ہے۔ آپ سوچیں ائمہ کے اصحاب کتنے اچھے لوگ تھے۔ اب میں آپ کو اس دور کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور امام علی مسلمانوں کے امام تھے۔ جناب ابو ذر سمیت کچھ لوگ تھے صرف جو امام علی کے بہت اچھے دوست تھے، باقی سب دشمن بن چکے تھے۔ اچھا، جناب ابو ذر تقیہ نہیں کرتے تھے۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے خوف سے یا جب بہت ظلم ہو جاتا ہے تو انسان اپنی آئیڈینٹی چھپاتا ہے، اپنا عقیدہ چھپاتا ہے، یہ چھپاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں شیعہ ہوں، یہ سب چھپانا پڑتا ہے تاکہ اس پر کوئی ظلم نہ کرے۔ لیکن جناب ابو ذر ایسا تقیہ نہیں کرتے تھے، اور وہ جہاں پر بھی گروپ آف پیپل دیکھتے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے اے لوگوں، میں ابو ذر، کیا تم نے سنا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا میں علی مولا ہے۔
اور اس طرح تو لوگ امام علی کی طرف آنے لگ گئے تھے زیادہ. تو جو خلیفہ وقت تھا اسے بہت غصہ آیا کہ اس طرح اگر لوگ امام علی کے دوست بن گئے تو امام علی کو خلیفہ بنا دیں گے اور مجھ سے خلافت چھین لیں گے. اس نے ایک لا بنایا, جو بھی حدیث کو بیان کرے گا تو اس کو کوڑے لگیں گے. کوڑے ایک بیلٹ ہوتا تھا جس پہ بہت سارے کانٹے ہوتے تھے, جو انسان کو مارتے تھے تو وہ پورا خون ہو جاتا تھا. جناب ابو ذر پھر بھی نہیں رکے تو انہیں جلا وطن کر کے شام بھیجا. جلا وطن کا مطلب ہے کہ انہیں زبردستی ان کے گھر سے, مدینے سے زبردستی نکال کے کسی اور کنٹری بھیج دیا, شام بھیج دیا. تو جناب ابو ذر جب سڑکوں پہ سے چل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں سڑکوں پر, کھانا پانی نہیں ہے اور بہت ہی غربت کا عالم ہے. تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ میں نے جو سنا تھا کہ شام کے لوگ بہت امیر ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, شام کے لوگ تو بہت غریب ہیں, صرف حاکم شام جو شام کا کنگ ہے وہ بہت امیر ہے. اچھا, جناب ابو ذر کو سن کے بہت دکھ ہوا. وہ راستے سے جا رہے تھے کہ انہوں نے گورنر کی سواری دیکھی. وہ جو شام کا گورنر تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے اور بہت ہی شاندار کپڑے پہن کے اور اس کے جویلری پہن کے اور انگوٹھیاں پہن کے بہت ساری, اور گھوڑے کی لگام بھی اس کی گولڈ کی بنی ہوئی تھی. اور جناب ابو ذر نے دیکھا تو اس کی گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا. وہ گورنر سوچنے لگا کہ یہ کون ہے جس کے اندر اتنی جرأت کہ گورنر کی سواری کو روکے. تو اس نے جب پوچھا تو جناب ابو ذر نے جواب دیا کہ انت ابو ذر, میں ابو ذر ہوں, صحابی رسول ہوں. گورنر نیچے آیا گھوڑے سے اور کہا کہ آپ میرے مہمان بنے. تو جناب ابو ذر نے فرمایا کہ سارے شام والوں کو انوائٹ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں سارے شام والوں کو نہیں لے سکتا, اس سے خاص آپ کے لیے. تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ نہیں, پھر میں نہیں آؤں گا. جب حاکم کو پتہ چلا کہ جناب ابو ذر شام آ گئے, اس نے اپنے غلام کو 5000 دینار دے کر بھیجا, 5000 گولڈ کوئنس دے کر بھیجا کہ جاؤ حضرت ابو ذر کے پاس جاؤ اور انہیں پیسے دے دو. جناب ابو ذر کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو اس نے کہا کہ پیسے لے لیں. تو جناب ابو ذر نے فرمایا کہ کیا تم نے سارے شام والوں کو, جتنے بھی لوگ رہتے ہیں شام میں, ان سب کو اتنے پیسے دے دیے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں, ہم سب کو تھوڑی دے سکتے ہیں, اگر سب کو دینے لگ گئے تو حاکم خود غریب ہو جائے گا. تب جناب ابو ذر نے فرمایا کہ اگر سب کو نہیں دیے تو میں بھی نہیں لوں گا. اس غلام نے کہا کہ آپ کے پاس تو کھانے کے لیے بھی اتنا کچھ نہیں ہوتا, آپ یہ لیں, پیسے لے لیں, کچھ اچھا سا کھا لیجیے گا, کچھ شاندار سے کھانے کھا لیجیے گا. تو جناب ابو ذر نے کہا خبردار, ابھی میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. یعنی آپ دیکھیے مومن کبھی لالچ نہیں کرتا, صرف 2 روٹیاں تھیں جناب ابو ذر کے پاس, پھر بھی سوچے کہ ابھی بھی میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. تو اس غلام نے کہا کہ اچھا چلے, آپ کا ڈریس جو ہو گیا, آپ کے لباس بہت پرانا ہو گیا ہے, جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے, تو یہ پیسے لے لیں, کچھ اچھا سے لباس اپنے لیے تیار کروا لیں. جناب ابو ذر نے کہا کہ غریب میں نہیں ہوں, غریب تیرا حاکم ہے, کیونکہ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ولایت علی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کتنے بہادر ہیں وہ. جب اس نے پھر واپس حاکم کو غصہ آیا جناب ابو ذر پہ, اس نے واپس ابو ذر کو بھیجا. اور جانتے ہیں کیسی حالت میں بھیجا؟ ایک ایسے اونٹ پر باندھ کر بھیجا جس کے اوپر کوئی سیٹ نہیں تھی. تو جس کی وجہ سے جب جناب ابو ذر واپس مدینہ پہنچے تو ان کے پاؤں پورے چھل گئے تھے اور وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے. وہاں پر مدینہ پہنچ کے جناب ابو ذر نے دیکھا کہ مدینے میں جو قاضی ہے, جو جج ہے, جو فیصلہ دیتا ہے, وہ غلط فیصلہ دے رہا ہے, اور قاضی برا انسان تھا مدینے کا. جناب ابو ذر نے اسے کہا کہ تم غلط فیصلہ دے رہے ہو. تب اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں مجھے بولنے والے؟ تو جناب کہا کہ وہ حاکم کے پاس گیا, مدینے کے حاکم کے پاس, جس نے جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا تھا. حاکم نے کہا ابو ذر سے کہ ارے آپ پھر آ گئے یہاں. جناب ابو ذر نے کہا کہ میں خود نہیں آیا, مجھے بھجوایا گیا ہے. تب جناب ابو ذر نے اپنے ڈیفینس میں کہ وہ جو کہنا چاہ رہے تھے اس کے لیے ایک حدیث کہی. حاکم نے کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں, یہ جھوٹی حدیث ہے, رسول اللہ نے تو ایسا کچھ فرمایا ہی نہیں تھا, اور کیونکہ آپ نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو اس لیے ہم آپ کو 80 کوڑے ماریں گے. اور اس نے کہا کہ آپ اپنے لیے کوئی گواہ لیں, کوئی وٹنس لیں جس نے حدیث سنی ہوئی ہو. تب جناب ابو ذر نے پورے دربار میں دیکھا, بہت سارے نارمل پیپل بھی تھے وہاں, دیکھا اور کہا تم سب تھے وہاں موجود جب رسول اللہ نے حدیث کہی تھی, بتاؤ. تو ان لوگ سب چپ رہے, کسی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. تو جناب ابو ذر نے کہا کہ تمہاری خاموشی یہ بتاتی ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو, تم سب جانتے ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں, لیکن صرف ڈرتے ہو. تو تب وہ علی کے گھر گئے اور امام علی کو بولا کہ وہ اپنے لیے وہ گواہ بن جائے.
تو جناب ابو ذر جب امام علی دربار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ابو ذر سچ کہتے ہیں. قاضی کو غصہ آیا, جج کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ یا علی, آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی فیصلہ دو تب دونوں سائڈس کی سنا کرو, مطلب اس سائڈ کی بھی اور جو اگینسٹ والی سائڈ ہے اس کی بھی. آپ نے تو صرف ابو ذر کی سنی ہے. امام علی نے کہا میں نے تو ابو ذر کی بھی نہیں سنی ہے. تو قاضی نے کہا پھر آپ ایسے کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ تو امام علی نے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے, آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے اٹھایا نہیں کسی ایسے شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یعنی دنیا میں ائمہ اور انبیاء کے علاوہ کوئی بھی ایسا نارمل انسان پیدا ہی نہیں ہوا جو ابو ذر جتنا سچا ہو. تو آپ دیکھیں کہ تب یہ حدیث تو سب نے سنی ہوئی تھی, تو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا تھا. تو آخر کوئی کچھ کر نہیں سکا. لیکن اس کے بعد حاکم نے سوچا کہ اس طرح تو سب جناب ابو ذر کے فرینڈ بن جائیں گے. تو اس نے پلان بنایا کہ جناب ابو ذر کو پھر سے جلا وطن کرتے ہیں. اس نے جناب ابو ذر کو جلا وطن کر کے ربضہ بھیج دیا. ربضہ ایک بہت بڑا ڈیزرٹ تھا جہاں پر کچھ کھانے پینے کا نہیں تھا, کوئی ایک لیک نہیں تھا کہ جس سے انسان پانی پی لے, یا کوئی درخت نہیں ہوتے تھے جس سے کھانا لے لے. جناب ابو ذر کو وہاں بھیج دیا. تو اور کہا کہ جب جناب ابو ذر جا رہے ہوں تو کوئی بھی ان سے ملنے نہیں آئے گا. لیکن امام علی, امام حسن اور امام حسین آئے تھے ملنے کے لیے. اور پھر جب جناب ابو ذر کو صحرا میں جلا وطن کر دیا گیا تو آہستہ آہستہ ان کے سارے جانور مر گئے. پھر ان کا بیٹے کا انتقال ہو گیا, پھر ان کی زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا. آپ سوچیں کتنا دکھ. پھر ان کی خود کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم جاؤ ایک ماؤنٹین پہ کھڑی ہو جاؤ, وہاں سے تمہیں ایک قافلہ آتا نظر آئے گا, اس کی طرف تم ایک رومال ویو کرو تاکہ وہ تمہارے پاس آئیں, اور ان سے کہنا کہ وہ مجھے کفن دفن دے دیں. کیونکہ جناب ابو ذر نے فرمایا میں نے رسول اللہ کے سامنے ایک بار بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے. رسول اللہ نے تب فرمایا تھا ہم سے کہ تم میں سے ایک صحرا میں مرے گا, اور اس وقت اس کو مومنوں کی ایک جماعت, ایک قافلہ اسے غسل و کفن دے گا. اور پھر جناب ابو ذر نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ اس وقت میرے ساتھ تھے ان سب کا انتقال ہو چکا ہے. یعنی ظاہر ہے رسول اللہ نے میرے لیے ہی فرمایا ہوگا. جب جناب ابو ذر کا انتقال ہو گیا اور اس قافلے نے جناب ابو ذر کو غسل و کفن دیا, اور اس طرح زمین پہ سے جناب ابو ذر جتنا بلند مقام ہستی اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے خود اتنی تعریفیں کی ہوں, ان اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے ان کی سیرت سے کچھ سبق حاصل کریں اور اپنے وقت کے امام کی اسی طرح نصرت کریں, اور ہمارے وقت کے امام بھی ہماری شان میں ایسا کچھ کہیں. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.